احمد نے ناشتے کی میز پر بیٹھے بیٹھے اخبار کو ایک طرف رکھا اور گہری سانس لی۔ وہ اسی گلی کا رہائشی تھا جہاں کل رات وہ حادثہ ہوا تھا۔ خبر پڑھ کر اس کے چہرے پر دکھ کا ہلکا سا تاثر ابھرا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے کپ میں چائے انڈیلی اور ایک سپ لے کر خود کو پرسکون ظاہر کرنے لگا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر اس کا پڑوسی اور قریبی دوست فیصل پریشان سا کھڑا تھا۔ فیصل کے ہاتھ میں بھی اخبار تھا اور چہرے پر ہوائیاں الفاڑ رہی تھیں۔ تم نے یہ خبر دیکھی؟ فیصل نے سلام دعا کے بغیر ہی پوچھا۔ ایک اور لڑکی غائب ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں؟ احمد نے ہمدردی سے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے پڑھا۔ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس نے فیصل کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور ساتھ بٹھا لیا۔ پولیس ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا سکی، فیصل نے مایوسی سے کہا۔ پتہ نہیں یہ درندہ کون ہے جو ہمارے درمیان گھوم رہا ہے۔ کل رات میں دیر تک سو نہیں سکا۔ میری چھوٹی بہن بھی ڈر گئی ہے۔ احمد نے تسلی آمیز لہجے میں جواب دیا، ڈرنے کی بات نہیں، پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ امید ہے جلد کچھ سراغ مل جائے گا۔ ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ اس نے کپ سے ایک اور گھونٹ بھرا اور پرسکون نظر آنے کی کوشش کی۔ فیصل نے گہرا سانس لیا اور سر کو ہاتھوں میں تھام کر کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ محلے والوں کو مل کر کوئی نگرانی کا انتظام کرنا چاہیے، شاید رات کو پہرا وغیرہ۔ احمد نے اس بات میں گردن ہلائی، یہ اچھا خیال ہے۔ اس طرح لوگ محسوس کریں گے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ کچھ دیر دونوں اسی معاملے پر گفتگو کرتے رہے۔ فیصل کو بہت صدمہ اور غصہ تھا اور وہ جذباتی ہو رہا تھا، جبکہ احمد خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ درمیان میں وہ کبھی ہمدردی کے دو لفظ کہہ دیتا، اثر ہلا دیتا۔ بالآخر فیصل اٹھنے لگا تو احمد بھی اس کے ساتھ دروازے تک آیا۔ رخصت ہونے سے پہلے اچانک فیصل کی نظر احمد کے گال پر پڑی۔ اس نے ٹھٹک کر پوچھا، تمہارے چہرے پر یہ خراش کیسی ہے؟ میں نے ابھی نوٹ کی۔ احمد ایک لہجے کو ہچکچایا، پھر جلدی سے مسکراتے ہوئے بولا، وہ یہ کچھ خاص نہیں۔ رات کو صحن میں ایک بلی گھس آئی تھی، اسے بھگانے کی کوشش کی تو اسی نے پنجہ مار دیا۔ معمولی سی خراش ہے۔ اچھا؟ فیصل نے قدرے حیرت سے سر ہلایا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ احمد کے گھر میں کوئی پالتو بلی ہے۔ بہرحال وہ زیادہ سوال کیے بغیر پلٹ گیا۔ جاتے جاتے وہ کہنے لگا، خیال رکھنا اپنا، اور ہاں، اگر تمہیں کچھ بھی غیر معمولی نظر آئے تو مجھے پولیس کو فوراً بتانا۔ بالکل فکر نہ کرو، احمد نے جواب دیا۔ تم بھی اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا۔ فیصل کے جانے کے بعد احمد نے دروازہ بند کر دیا اور چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اس کی مصنوعی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اسی رات احمد دبے قدموں سے اندرونی صحن پار کر کے سیڑھیاں اتر کر تہخانے کے دروازے تک پہنچا۔ جیب سے چابی نکال کر اس نے زنگلوت تالا کھولا تو دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے سوئچ دبایا تو زرد روشنی کی مدھم لکیر کمرے میں پھیل گئی۔ تہخانہ چھوٹا سا گرد آلود کمرہ تھا جس کے ایک جانب پرانی الماری رکھی تھی۔ احمد سیدھا الماری کے پاس گیا اور دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ شیلفوں پر چند اشیاء قرینے سے رکھی تھیں، ایک سرخ دوپٹہ، ایک ٹوٹی ہوئی بالی، ایک پرس اور ایک چشمہ۔ ان پر خشک خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ ان معصوم لوگوں کی نشانیاں تھیں جنہیں احمد اپنا شکار بنا چکا تھا۔ ہر شے کے ساتھ جڑی خوفناک یاد اس کے ذہن میں تازہ تھی۔ احمد نے الماری سے وہ لکڑی کا ڈبہ نکالا جس میں اس کی پسندیدہ چھری محفوظ تھی۔ چھری کی دھار پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے سکون بھری سانس لی۔ اسے کل رات کا منظر یاد آیا جب اس نے لڑکی کو بے رحمی سے ختم کیا تھا۔ ایک لہر سی اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔
मगर फिर अचानक आज सुबह का वाकया इसकी नज़रों के सामने घूम गया। फैसल की मशकूक नज़रों ने इसे चूकना कर दिया था। अहमद का चेहरा तन गया। वो जानता था कि फैसल जैसा शख्स शक को आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसने छुरी वापस डब्बे में रखी और तहखाने को ताला लगाकर बाहर निकल आया। अपने कमरे में आकर वो देर तक छत को घूरता रहा। मुख्तलिफ मंसूबे इसके दिमाग में बनते बिगड़ते रहे। आखिरकार इसने आंखें बंद कर लें और धीरे से बुड़बुड़ाया, जो मेरे रास्ते में आएगा अंजाम को पहुंचेगी। अगले 2 रोज तक फैसल के दिल में अलिफाटिनी वाला शक बढ़ता गया। वो हर वक्त उन्हीं ख्यालों में गुम रहता था कि कहीं इसका करीबी दोस्त ही वो खूनखार दरिंदा तो नहीं जिसे सब तलाश कर रहे हैं। इसे अहमद के रवैये में एक अजीब सी बेहिसी महसूस हुई थी और फिर वो खराश वाला वाकया भी ज़हन से चिपक कर रह गया था। बिलाखिर इसने तय किया कि वो हकीकत का पर्दाफाश करके रहेगा। तीसरे दिन शाम के वक्त वो एक मौके पाकर चुपके से अहमद के घर में दाखिल हो गया। अहमद किसी काम से बाजार गया हुआ था। फैसल सीधा पीछे सहन से होता हुआ तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। ताला तोड़कर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो टार्च की रोशनी में चारों तरफ फैले सन्नाटे ने इसका इस्तकबाल किया। दरवाजे में अहमद खड़ा इसे घोर रहा था। इसके हाथ में चमकती हुई छुरी थी और चेहरे पर एक भयानक सुकून। कोई आखिरी बात? अहमद ने फैसल को करीब करके सर्द आवाज में पूछा। फैसल की जिंदगी तेजी से फिसल रही थी। इसने टूटती सांसों के दरमियान मध्यम आवाज में कहा, तुम बच नहीं पाओगे। ये सुनकर अहमद के चेहरे पर तमस्खुर आमेज मुस्कुराहट फैल गई। इसने फैसल को फर्श पर धकेल दिया, जहां वो चंद ही लम्हों में साकित हो गया। 2 दिन बाद शहर भर में खबर फैल गई कि पुरअसरार कातिल दरअसल फैसल था, जिसे पुलिस ने मुकाबले में मार डाला है। पुलिस के मुताबिक फैसल के घर से मकतूलीन का सामान बरामद हुआ है। लोग ये सुनकर दम बखुद रह गए कि जिसे वो एक हमदर्द दोस्त समझते थे वही सफाक कातिल निकला। महल्ले में हर तरफ इसी का चर्चा था। अहमद भी सदमे की तस्वीर बना हर किसी को यही कह रहा था कि इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा। पड़ोसी इसके पास तज़ियत करने आ रहे थे और इसे हौसला दे रहे थे कि जिस दोस्त को वो शरीफ समझता था वो दरअसल कातिल था। ये इसके लिए बड़ा धचका है। अहमद बज़ाहिर अफसोस में डूबा हुआ था, मगर अंदर से मुतमईन था कि इसकी चाल कामयाब रही। इसी रात अहमद अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर सिया आसमान को तक रहा था। चांद की मध्यम रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया। इसकी नजर दूर तारीकी में कहीं जिम गई। अगला शिकार कौन होगा? इसने खुद से सरगोशी की। इसकी आंखों में वहशी चमक फिर लूट आई थी।